الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جس طرح نعروں پر آواز آتی ہے اپنے حالات بدلے، اپنے انداز بدلے، نبی علیہ السلام کا نام آئے تو اونچی آواز سے درود پڑھا کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. مسلمان رمید کج گلا ہے، رمید از موسینہ سوزا ہے، دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، دل میں باس شاہ خدا مجھے شوقی تب رضا کی قسم. بعد حمد و ثنا اللہ کی عزت و احترام و تقریب، اساتذہ کرام، طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع اعلی حضرت علیہ رحمہ پر ہے، لیکن ایک شاعر نے کہا تھا علم بے عشق از تاہوتیاں، علم با عشق از لاہوتیاں. فرمایا علم عشق رسول کے بغیر ہو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو علم عشق رسول کے ساتھ ہو وہ رب رحمان کی طرف سے ہوتا ہے. اعلی حضرت کے پاس جو علم تھا وہ عشق رسول کے ساتھ تھا. اعلی حضرت علماء حرمین نے کہا جی کہ کوئی کتاب لکھے، حضور کے علم غیب پر کتاب لکھے. اعلیٰ حضرت نے 7.5 گھنٹے میں 104 پہاڑ کے اندر اور مدینہ میں بیٹھ کر حضور کے علم غیب پر عربی زبان میں کتاب لکھی. اپنے حلیفہ ضیاء الدین مدنی کو دی، کہا علماء حرمین کو دو اس پر تقریر لکھیں، اس پر وہ اپنے موضوعات کو لکھیں، وہ اس کتاب کو دیکھیں، اپنی تقریر کو لکھیں. جب علماء حرمین نے دیکھا کہا کس نے لکھی؟ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد احمد رضا نے لکھی. علماء حرمین نے پہلا سوال پوچھا بتاؤ جی عربی ہے یا اجمی؟ کہا اجمی. آپ کہا ہم مانتے ہی نہیں عربی کی ایسی کتاب لکھی ہے. ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بریلی شریف احمد رضا خان کے پاس واپس گیا، فرمایا حضور کو ہم نہیں مانتے. احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے مکہ آیا، میں نے وضو کیا، آپ نے زمزم شریف پیا، خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے گیا، آنکھ کھولی، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، درمیان میں مدینے کا تاجدار ہے، دائیں طرف مولا علی ہیں، بائیں طرف حضور غوث اعظم موجود ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور سگانے بغداد تیری قسمت کی قسم کھائیں ہند میں بھی ہوں دیتا رہوں پیرا تیرا. اے رضا تو کیوں نہ بدل، تو سید نہیں بننا ہو سید سید ہردار میں مولا تیرا. اور مجھ کو دنیا یوں ہی رسوا کہے گی کہ وہی احمد رضا جو بندہ ہے رسوا تیرا. آخر میں تو احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ نے حد کر دی، فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو جتی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضور نے فرمایا احمد رضا چاہتے علماء حرمین سے کہتے تم کہتے ہو کتاب احمد رضا نے نہیں لکھی، بولو لکھی احمد رضا نے، بولی مدینے کے تاجدار نے. اعلیٰ حضرت کا علم یہ تھا، مولوی ہوتے ہیں نا ممبر پر بیٹھ گئے پھر سمجھ نہیں آتی کیا کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے دور میں مولوی نے ممبر پر بیٹھ کر اپنے آپ سے باہر ہوتے بات کرتے ہوئے حضور کو یقین کہہ دیا. احمد رضا نے فرمایا اوے مولوی تجھے اور کچھ القاب نہیں پتے تھے، تو حضور کے بارے میں بات کر دی. جب مولوی گرم ہونے لگا نا احمد رضا خان نے کہا مجھے جانتا ہے تو بات کس کے ساتھ کرتا ہے، تجھے پتا ہے تو نے کس کے بارے میں بات کی ہے؟ تو مولوی نے کہا میں کیا کہتا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو کہتا حضور اقدس قاسم نے مالک الارض، حضور اقدس قاسم نے مالک الارض، رقاب امم موتی منقسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی آفاقی غفور غنی عزیز جلیل کریم وہاب رحیم حلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب جلیل الفضل رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اسی لیے ہم کہتے ہیں یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سارے بیاں نئی ہند میں واسف چائے ہودا مجھے چاہیے کب رضا کی قسم. اللہ تعالیٰ ہمیں امام اہل سنت کے راہوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کے عشق میں اپنی جانیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.